بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ جب کسی عورت سے ناراض ہو جاتا ہے اور اس سے اپنی نظر کرم ہٹا لیتا ہے تو اس عورت کے جسم میں 10 علامات ایسی ہیں جو کہ سامنے آ جاتی ہیں۔ وہ علامات ایک ایک کر کے آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے۔ ان 10 علامات کے ذریعے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کا معاملہ اپنے رب تعالیٰ کے ساتھ کیسا چل رہا ہے اور اس کے مطابق آپ فیوچر میں اپنے اعمال کو ترتیب دے سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نیک اعمال کی طرف رغبت دلاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے بندوں کے نیک اعمال قبول کرنے اور ان پر دنیا اور آخرت میں بہترین اجر و ثواب دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اور جو بھی نیک کام کرے گا وہ چاہے مرد ہو یا عورت، بشرط یہ کہ وہ صاحب ایمان ہو، تو وہ جنت میں داخل کیا جائے گا، اور کھجور کی گٹھلی کے شگاف کے برابر بھی ان کا حق نہ مارا جائے گا۔ مطلب یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی مرد یا عورت کا چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ ناظرین گرامی، اب بات کرتے ہیں کہ نیکی کے کاموں کی جانب رغبت اور شوق کا ہونا بھی در حقیقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک بہت ہی بڑی رحمت اور سعادت ہے، اور اللہ رب العزت نیکی کی ہدایت ہر انسان کو نہیں دیتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہے گمراہوں میں شامل کر دیتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ کرتا ہے تو پھر اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی آگ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ گمراہی سے حفاظت اور نیکی کی طرف رغبت، یہ سب اللہ رب العزت کی طرف سے ایک تحفہ ہے۔ لیکن جو لوگ ہدایت کے طلبگار ہوں، خواہ وہ کوئی مرد ہو یا عورت، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے نیکی کی ہدایت کے راستے پر ضرور چلاتا ہے۔ ناظرین گرامی، اب بات کریں گے ان عورتوں کے بارے میں کہ جن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہدایت نہیں عطا فرماتا اور انہیں گمراہی کی دلدل میں ڈال دیتا ہے۔ پھر جب یہ عورتیں گمراہی کی دلدل میں دھنس جاتی ہیں تو اکثر اوقات ان کے جسم میں 10 نشانیاں سامنے آ جاتی ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ یہ تمام نشانیاں ہی سامنے آئیں، لیکن ان 10 علامات میں سے اگر کسی عورت کے اندر کوئی ایک علامت بھی سامنے آ جائے، کوئی ایک نشانی بھی سامنے آ جائے، تو سمجھ لیں کہ یہ عورت اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا شکار ہے، اور اسی ناراضگی کے سبب اللہ رب العزت نے اس عورت سے ہدایت کے راستے پر چلنے کی توفیق چھین لی ہے۔ لہٰذا جب بھی کسی عورت میں ان 10 میں سے کوئی ایک نشانی بھی دیکھیں تو اس سے یہ بات ضرور سمجھائیں کہ تمہاری فلاں عادت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے، تاکہ وہ جس قدر جلد ممکن ہو سکے اللہ سے توبہ استغفار کر کے اپنی اس عادت سے چھٹکارا حاصل کر سکے۔ ناظرین گرامی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ یا علی، بتائیے کہ یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کس عورت سے خفا ہے یا راضی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی عورت سے خفا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس سے اپنی عبادت کی توفیق اور لطف و سرور چھین لیتا ہے، پھر اس کے اندر 10 نشانیاں ایسی ظاہر ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس عورت کے اندر اس طرح کی 10 علامات یا نشانیاں ہوتی ہیں وہ دنیا کی سب سے بد نصیب عورت ہوتی ہے، اور ایسی عورت کو اللہ رب العزت پسند نہیں فرماتا۔ نمبر 1، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسی عورت جو اپنے بالوں کو کھلا رکھتی ہے، یعنی ایسی عورت جو اپنے بالوں کو ڈھک کر نہیں رکھتی ہے اور اپنی بناوٹ نامحرم مردوں کو دکھاتی ہے، تو ایسی عورت کو اللہ رب العزت پسند نہیں فرماتا ہے۔ نمبر 2، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسی عورت جو اپنے آپ کو سب سے زیادہ عقل مند سمجھتی ہے، یعنی کسی بڑے اور بزرگ کی بات کو اہمیت نہیں دیتی بلکہ ہمیشہ وہی کرتی ہے جو اس کی مرضی ہوتی ہے، اس طرح کی خود سری اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ نمبر 3، ایسی عورت جو بنا سوچے سمجھے بولتی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ جب بولنا شروع کرتی ہے تو پھر دوسروں کو بولنے کا موقع ہی نہیں دیتی،
تو ایسی عورت سے بھی اللہ تعالیٰ نفرت کا اظہار فرماتا ہے، اور یقیناً اس کی یہ عادت بہت بری عادت ہے۔ نمبر 4، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ایسی عورت جو ہر وقت اپنے کمرے میں لیٹی سوتی رہے، یعنی جس عورت پر ہر وقت نیند کا غلبہ چھایا رہے، تو ایسی عورت بھی اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ ہے، کیونکہ ہر وقت سوتے رہنے کی وجہ سے نمازیں ضائع ہونے کا خدشہ ہے، تو اس عادت کو بھی بدلنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 5، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسی عورت جو چیخ چیخ کر بولتی ہے، اونچی آواز میں بات کرتی ہے، یعنی ایسی عورت جو اپنے شوہر سے اونچی آواز میں بات کرتی ہے، تو یہ صرف اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے، اور ایسی عورت اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدگی کی مہر لگوا بیٹھتی ہے۔ نمبر 6، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھٹی نشانی جو بیان فرمائی وہ کافی خطرناک ہے۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ عورتوں کی اس نشانی کے سبب آج پورا معاشرہ زوال اور تنزلی کا شکار ہو چکا ہے۔ جہنمی عورتوں کی اس نشانی کے سبب لوگوں کے گھروں کے گھر اجڑ جاتے ہیں اور معاشرے میں خطرناک بگاڑ پیدا ہوتا ہے، کیونکہ ایک عورت سارے معاشرے کو سنوار سکتی ہے۔ ایسی عورتیں نہ صرف خود جہنم کا ایندھن بنتی ہیں بلکہ معاشرے کے دوسرے افراد کو بھی جہنم کی راہ دکھاتی ہیں۔ ناظرین گرامی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسی عورت جو باریک کپڑے پہنتی ہے، یعنی کہ ایسا لباس جس کو پہننے کے باوجود اس کے جسمانی اعضاء لوگوں کے سامنے واضح ہوتے ہیں، جو خوشبوئیں اور میک اپ وہ استعمال کرتی ہیں اور میک اپ اور خوشبوئیں لگا کر غیر محرم مردوں کے سامنے اور بازاروں میں مٹکتی پھرتی ہیں اور غیر مردوں کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کرتی ہیں، اس سے نوجوانوں کے جنسی جذبات کو اشتعال آتا ہے، جس کی وجہ سے وہ مختلف ناپسندیدہ گناہوں کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی عورتوں کے ساتھ بے انتہا نفرت اور غصے کا اظہار فرماتا ہے۔ ایسی عورتیں مردوں کو لبھانے اور اپنی طرف مائل کرنے کی پوری کوشش میں لگی رہتی ہیں، اور بعض اوقات تو ایسی عورتیں دوسری نیک، متقی اور پرہیزگار عورتوں کے شوہروں کو اپنے پیچھے لگا لیتی ہیں اور ان کا گھر تک اجاڑ کر رکھ دیتی ہیں۔ نمبر 7، ایسی عورت جو پیٹھ پیچھے برائی کرتی ہے، یعنی جو اپنے شوہر کی برائی اپنے خاندان والوں یا اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں دوسری عورتوں کے ساتھ یا مردوں سے کرتی ہے، تو ایسی عورت کو بھی اللہ سبحانہ وتعالی سخت ناپسند فرماتا ہے، اور یہ اس بری عادت کی وجہ سے بڑی تعداد میں عورتیں جہنم میں جائیں گی۔ نمبر 8، بے پردہ رہنے والی عورت کو بھی اللہ تعالیٰ سبحانہ وتعالی پسند نہیں فرماتا۔ بعض عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ ان کی بے پردگی کا مقصد کسی دوسرے غیر مرد کو اپنی طرف مائل کرنا نہیں، وہ تو بس اسے ایک شوق سمجھ کر اس عادت میں شامل ہیں، اس عادت میں شریک ہیں۔ ایسی عورتیں کہتی ہیں کہ پردہ ہمیں نہیں بلکہ مردوں کو اپنی نگاہوں کا کرنا چاہیے، لیکن یہ یاد رہے کہ خواہ بے پردگی کا مقصد دوسرے مردوں کو اپنی طرف مائل کرنا ہو یا کہ اپنی طرف مائل کرنا نہ ہو، لیکن ہر طرح کی بے پردگی در حقیقت بے حیائی میں شمار ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت نے مسلمان عورتوں کے لیے پردہ لازم قرار دیا ہے۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتی ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ فرمایا ایسی عورت جو ہر بات پر جھوٹ بولتی ہو، دوسروں میں لڑائی جھگڑا کرواتی ہو، دوسروں میں فتنہ فساد کروانے کی خاطر غلط بیانی سے کام لیتی ہو، تو ایسی عورت کو بھی اللہ تعالیٰ سخت ناپسند فرماتا ہے۔ نمبر 10، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایسی عورت جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہو، بات بات پر اس کا دل دکھاتی ہو، اس کا کہنا نہ مانتی ہو اور خود کو شوہر سے برتر سمجھتی ہو، تو ایسی عورت کو بھی اللہ تعالیٰ سخت ناپسند فرماتا ہے۔ ناظرین گرامی، یہ تھی عورتوں کے اندر پائی جانے والی 10 ایسی نشانیاں کہ جن کو اللہ تعالیٰ سخت ناپسند فرماتا ہے، اور ایسی عورتیں جن کے اندر یہ نشانیاں پائی جائیں انہیں اللہ سبحانہ وتعالی پسند نہیں فرماتا بلکہ ناراضگی کا اظہار کرتا ہے۔ ایسی عورت کو چاہیے کہ وہ فوراً سچے دل سے توبہ کرے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک عادت بھی اس کے اندر پائی جاتی ہے تو اس عادت کو اپنے اندر سے ختم کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان تمام برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔
ناظرین ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ناظرین کمنٹ سیکشن میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔